السلام علیکم، میں ہوں انسپائرنگ سید مسرور۔ 2022 کا سال خوش آئند تھا۔ اس سے پہلے کووڈ-19 نے پوری دنیا کو اپنی گرپ میں لے لیا، جس کی وجہ سے بہت سے مسائل ہوئے۔ بچے اسکول اور کالجز یا یونیورسٹیز کو نہیں جا سکے، بزنسز کلیپس ہو گئے، کنٹریز کی اکانومیز بہت برے طریقے سے متاثر ہوئیں، لوگوں کی اوورال زندگی پہ بہت برا اس کا اثر پڑا۔ لوگ اپنے گھروں میں بند ہو کے رہ گئے، مقید ہو کے رہ گئے، ٹریول بالکل بند ہو گیا، کہیں ٹریول نہیں ہو رہا تھا۔ تو ان چیزوں نے انسانوں کی زندگی پہ بہت برا اثر ڈالا اور بہت ساری نئی سچویشنز بھی سامنے آئیں اور ہمارے لیے سبق بھی یہ ساری سچویشن لے کر آئی۔ میں صرف 2022 کے بارے سے بات کرتا ہوں کہ ہمیں کیا سبق ملے، کیونکہ یہ وہ ٹائم ہے کہ دنیا ایک دم سے اوپن اپ ہوئی۔ میں 10-11 پوائنٹس آپ سے شیئر کروں گا۔ نمبر 1، ہم نے یہ سیکھا کہ ہم نے کسی بھی سچویشن میں اپنے آپ کو کیسے ایڈجسٹ کرنا ہے، ایڈیپٹیبلٹی ہماری کتنی زیادہ ہونی چاہیے، ریزیلینس ہماری کتنی اچھی ہونی چاہیے، اور اپنے آپ کو ہمیں اس کے لیے پریپیئر کرنا ضروری ہے۔ لیسن نمبر 2، کہ وی شوڈ ایکسپیکٹ دا ان ایکسپیکٹڈ۔ ہم ان ایکسپیکٹڈ کو ایکسپیکٹ ضرور کریں اور اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ کرائسس سچویشنز کوئی بھی کسی وقت بھی آ سکتی ہے، تو ہمیں یہ سبق ملے کہ ہم کمفرٹ زون میں نہ جائیں، ہم بالکل چیزوں کو فار گرانٹیڈ نہ لیں، زندگی کو فار گرانٹیڈ نہ لیں، اور اپنے آپ کو کسی بھی ان ایکسپیکٹڈ ان یوزول سرکمسٹانسز کے لیے تیار کریں۔ نمبر 3، اپنی ہیلتھ، اپنے سٹریس کو، پریشانیوں کو کیسے مینیج کرنا ہے۔ یہ سبق ملا کہ ہم اپنی صحت کا کیسے خیال کریں، سٹریس کو کیسے مینیج کریں، کیونکہ یہ ساری سچویشن تو آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ تو اس ساری سچویشن میں اپنی ہیلتھ کو، اپنی مینٹل ہیلتھ کو کیسے ہم نے انشور کرنا ہے۔ لیسن نمبر 4، کہ جب آپ کی انکم کم ہو جائے ان یوزولی، ان ایکسپیکٹڈلی، آپ کی ریسورسز ڈپلیٹ ہو جائیں، تو ایسے میں آپ نے اپنی فائنینسز کو کس طرح سے مینیج کرنا ہے، کیونکہ پوری دنیا اس ساری سچویشن کے لیے تیار نہیں تھی جو کووڈ-19 نے سب کے سامنے لا کے رکھ دی۔ تو بہت سارے لوگ پریپیئرڈ نہیں تھے اور لوگ فائنینشلی کلیپس ہو گئے۔ دے ور ٹوٹلی ہیلپ لیس، وی ور ٹوٹلی ہیلپ لیس۔ تو ہمیں اس سال نے یہ سبق بھی دیا کہ ہم اپنے آپ کو پریپیئر کریں، اپنی ریسورسز، اپنی سیونگز، اپنے بزنسز کو اس طرح سے لے کے چلیں کہ ہم کسی بھی ان یوزول سچویشنز کو ہینڈل کر سکیں۔ لوگوں پہ آسانی سے ٹرسٹ نہ کریں، کیونکہ جب آپ جتنی آسانی سے آپ ٹرسٹ کریں گے اتنا ہی زیادہ آپ کو دھوکہ ہوگا۔ لوگوں کو پرکھیں، ان کے ساتھ کام کریں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ مختلف جگہوں پہ جائیں، اور ایک ٹائم رکھیں کہ تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ کون کس بیہیویئر کا ہے، کس ذہن کا مالک ہے، اور پھر آپ لوگوں پہ ٹرسٹ کرنا شروع کریں۔ اسٹریٹ فارورڈ رہیں، اپنے معاملات میں بہت اسٹریٹ فارورڈ رہیں۔ یہ میرے لیے بھی ایک سبق تھا، کیونکہ ہم لوگ میں ایک اسٹریٹ فارورڈ نہیں تھا بہت سارے معاملات میں لوگوں کے ساتھ، تو بزنسز میں لوگوں نے پھر چیٹ بھی کیا، لوگوں نے دھوکہ بھی دیا، اور لوگ چھوڑ کے بھاگ گئے، چلے گئے۔ ایک اور سبق یہ ملا کہ جب اس طرح کی کرائسس سچویشن آتی ہے تو بچے ورچولی ایجوکیشن لے رہے ہیں، جب وہ اس سچویشن میں ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں تو سڈنلی ان کو پھر دوبارہ فزیکلی ایجوکیشن کے لیے جانا پڑتا ہے، اسکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں۔ تو ایسے میں پیرنٹس کا رول بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اس وقت بھی اچھے طریقے سے مینیج کریں جب وہ ورچولی پڑھ رہے ہیں، ورچولی اپنی کلاسز لے رہے ہیں، اور پھر آپ ان کو آہستہ آہستہ مینٹلی پریپیئر کریں، تاکہ جو ہی وہ فزیکل کلاسز میں جاتے ہیں تو وہاں پہ ان کو چیلنجز نہ ہوں۔ کیونکہ یہ سچویشن ساری دیکھنے میں آئی کہ بچے اتنے عرصہ تک گھر میں رہے کہ پھر ان کا فزیکل کام سچویشنز میں جا کے کلاسز لینا ان کے لیے بہت مشکل ہو گیا تھا۔ اور یہی حالات جو لوگ کام کر رہے تھے آفیسز میں، وہ ورچوئل ریموٹ ورک کرنے لگ گئے۔ تو جب ان کو کہا گیا کہ آپ آئیں آفیسز میں آگے کام کریں، تو لوگ ذہنی طور پہ تیار ہی نہیں تھے۔ اب لوگ یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہم لوگ ورچولی کام کریں گے، اور بہت ساری آرگنائزیشن پوری دنیا میں ابھی اس پہ سوچ رہی ہیں، پالیسیز ڈیولپ کر رہی ہیں، اور لوگ ورچولی ابھی بھی کام کر رہے ہیں۔ ایک اور سبق یہ ملا کہ ڈسپلن کیسے مینیج کرنا ہے، چاہے آپ نے کسی کے ساتھ کام کر رہے ہیں ورچولی، آپ کے بچے ورچوئل کلاسز لے رہے ہیں،
تو لیکن ایون دین آپ نے ڈسپلن تو مینیج کرنا ہے. اس کے لیے اپنے ذہن کو آپ ٹرین کریں گے, آپ اپنے بچوں کو ٹرین کریں گے, اپنی ٹیمز کو ٹرین کریں گے تاکہ وہ ڈسپلن مینیج کریں گے. اگر آپ گھر میں بیٹھے ہیں تو ایک اسپیس الوکیٹ کریں آفس کے لیے, تیار ہو کے بیٹھیں کام کے لیے. یہ نہیں ہے کہ اچانک اٹھے بستر سے سوئے ہوئے اور لیپ ٹاپ سامنے رکھا اور کام کرنا شروع کر دیا. تو یہ ڈسپلن مینجمنٹ جو ہے اپنے ذہن میں بٹھانی ہے, لوگوں کو تیار کرنا ہے, ذہن کو تیار کرنا ہے تاکہ کسی بھی سچویشن میں ڈسپلن کمپرومائز نہ ہو. ایک اور سبق جو میں نے سیکھا وہ یہ تھا کہ آپ کمپلین کرنے کے بجائے سلوشن کی طرف جائیں. چیلنجز تو آپ کے سامنے آ گئے, کہیں آپ کو لوگوں نے ہٹ کر دیا, آپ فائنینشلی ویک ہو گئے, آپ کے بزنس چلا گیا, آپ کے بچوں کے پرابلم شروع ہو گئے, آپ ان کی فیس نہیں پے کر پا رہے, آپ اپنے معاملات کو نہیں مینیج کر پا رہے. تو ایسے میں بجائے اس کے کہ آپ کمپلین کرنا شروع کر دیں اور نگیٹیولی چیزوں کو لینا شروع کر دیں, بہتر یہ ہے کہ آپ سلوشن کی طرف جائیں اور سوچیں کہ اس ساری سچویشن کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. آؤٹ آف دا باکس جا کے سوچیں, کمفرٹ زون سے باہر نکلیں. تو یہ اس طرح کا بیہیویئر جو ہے وہ آپ کو ہیلپ کرے گا, تو آئندہ کے لیے بھی آپ پریپیئر ہو رہے ہوں گے. لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ, یہ ساری سچویشنز آپ کو یہ بھی سکھاتی ہیں کہ آپ ان لوگوں کو ریکگنائز کریں جو آپ کے ساتھ اتنے مشکل وقت میں کھڑے رہے. انہوں نے آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا, وہ آپ کی مدد کے لیے آ گئے. اللہ کی طرف سے وہ بلیسنگ تھی, اللہ کی طرف سے ایک امداد تھی آپ کے لیے, ایک مدد تھی, اور وہ لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے. آپ کو انہوں نے فائنینشلی سپورٹ کیا, مورلی سپورٹ کیا, آپ کو انسپائر کیا, موٹیویٹ کیا, کسی بھی فارم میں آپ کو انہوں نے اسسٹنس دی. ان لوگوں کو ریکگنائز کرنا بہت ضروری ہے, اور ساتھ ساتھ ان لوگوں کو فگر آؤٹ بھی آپ نے کر لیا ہے کہ جو آپ کے ساتھ کلیم تو کرتے تھے کہ وہ آپ کے دوست ہیں, آپ کے پارٹنرز ہیں, آپ کے ساتھ رہیں گے, لیکن جب ٹائم آیا تو وہ سب انہوں نے پیٹھ دکھائی اور بھاگ کے چلے گئے, انہوں نے آپ کو لرچ میں چھوڑ دیا. تو یہ بھی ایک بہت بڑا سبق ہے جو ہم سب کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے. یہ کچھ لیسنس تھے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ 2022 میں میں ان پہ ریفلیکٹ کرتا رہا, سوچتا رہا کہ کیا سبق ہے جو ہم نے سیکھے ہیں. تو جو میں چاہ رہا تھا کہ میں اپنے ویور سے, اپنے سننے والوں سے شیئر کروں کہ آپ کسی بھی وقت, کسی بھی سچویشن میں, کسی بھی کرائسس میں چیزوں کو پازیٹیولی لے کے چلیں, ان پہ ریفلیکٹ کریں, ان پہ سوچیں کہ یہ چیلنج, یہ پرابلم تو سامنے آ گیا ہے, اس سے کیسے نکلنا ہے, اور سلوشن کی طرف جائیں. اور لیسن لرنڈ بہت ضروری ہیں, وہ آپ کو ہیلپ کریں گے, آپ کی جنریشن کو ہیلپ کریں گے, آپ کی فیملیز کو ہیلپ کریں گے. کیونکہ اس ساری سچویشن میں کون آپ کے ساتھ ہے؟ آپ کے اچھے دوست آپ کے ساتھ ہیں, آپ کی فیملی آپ کے ساتھ ہے, آپ کے بچے آپ کے ساتھ ہیں. ان کو ریکگنائز کریں, ان کو اپریشیٹ کریں. امید ہے ان لیسن سے کچھ بینیفٹ ہوگا. اللہ آپ سب کے لیے آسانیاں کرے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق دے. اپنا بہت بہت خیال کریں. دوبارہ ملیں گے. اللہ حافظ.